السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی رحمت، شفیع امت، آقا دو جہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس رب کائنات نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین آمین، اور انہی معمولات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ واقعی میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں بڑی نرالی ہیں کہ اس مہینے کے آتے ہی مومنوں کے سینوں کے اندر ایک تازگی نظر آنے لگتی ہے اور ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بارہا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوس اور یہ محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت عطا فرمائے، آپ کے مشن کو اپنانے، آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت کی مدد یہ میدان بدر میں آ گئی، اور ایسی مدد کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ سفید لباسوں میں ملبوس یہ زمین و آسمان کے بیچ میں صفیں لگائے ہوئے ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر جو بندہ بھی بھروسہ کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کا کلام مجید میں بھی ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور مومنوں کو چاہیے بھی یہی کہ وہ اپنے رب کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھے اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھے۔ اگر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جہاں پر آپ کے لیے کوئی سہارا، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہاں پر بھی وہ مددگار کو پیدا فرما دے گا، وہ آپ کے سہارے کا ذریعہ بنا دے گا، وہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات یہ ایسی ذات ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے اوپر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ خلوص اور یہ توکل نصیب فرمائے، آمین آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان
یہ بھی بدر کی سرزمین پر نہتے بیچارگی کے عالم میں وہاں پر تھے، اور صرف ان کے ساتھ جو سب سے بڑا ہتھیار تھا، جو سب سے بڑی طاقت تھی، وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا، اپنے رب کو انہوں نے فراموش نہ کیا تھا۔ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر بھی ہمارے لیے اگر جو سب سے بڑا سبق ہے اس محفل میلاد کے اندر سے اگر ہم کوئی سبق لے کر جائے تو یقین مانیے کہ وہ سبق یہ توکل علی اللہ ہے، کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ان پرفتن دور کے اندر اور ان تمام فتنہ شازیوں کے اندر اگر ہم کنارہ کشی یا اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نجات کا راستہ یہ اللہ پر توکل کرنا، یہ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں تو یقین مانیے رب کائنات ہمیں ان فتنوں سے، ان سازشوں سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اب جب میدان بدر کے اندر یہ وہاں پر بڑے بڑے کافر یہ مارے گئے، امیہ بن خلف مارا گیا، تو اب وہاں پر ایک وہ کڑی کافروں کی جانب سے جنہوں نے اس لشکر کو ابھارا تھا اور مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ وہاں پر پہنچا تھا، اور جس کا ارادہ اور جس کی نیت یہ تھی کہ بس آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دینا ہے، اور کبھی بھی لا الہ الا اللہ کی صدا یہ ہواؤں کے اندر گونجنے نہ پائے، اس طریقے کا کام کرنا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے شہسواروں کو، اپنے ساتھ بڑے بڑے تررم خانوں کو لے کر یہ مدینہ طیبہ کی جانب نکلے۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ قافلہ بچانے کے لیے نکلے، لیکن وہاں پر انہیں پتہ بھی چل گیا کہ قافلہ تو سمندری راستے سے آگے نکل گیا، لیکن اس نے اپنے پاؤں پیچھے نہ ہٹائے، اور اس نے سوچا کہ نہیں، اب یہ لشکر جمع ہو ہی گیا ہے، اور وہاں پر تو وہ غریب لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ میں اس لشکر کو لے جا کر مدینے کے اوپر ہی چڑھائی کر دوں اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ کہتے ہیں وہ اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں چور ہو کر اب مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بدر کے مقام ہی پر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہو گیا۔ وہ جو اس امت کا جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرعون کہا، ابو جہل کی وزارت، ابو جہل اب وہاں پر یہ اپنے لشکر کو جب اس نے بھاگتے ہوئے دیکھا، کئی اپنے سرداروں کو مرتے ہوئے دیکھا، تو اب وہ وہاں پر اپنے لشکر والوں کو جوش دلا رہا تھا۔ ایک طرف تو ابلیس جو ان کی مدد کے لیے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا، اسے بھی جب بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر بھی اس کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ دیکھیے کہ اس کی دشمنی کتنی سخت ترین دشمنی تھی کہ وہاں پر جبکہ پورا لشکر تتر بھتر ہو گیا تھا، لیکن اس وقت بھی وہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ پھر سے ابھرے اور مسلمانوں پر یکجا حملہ کر دے۔ کہتے ہیں وہ ابھار رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے لشکر کی طرف کھڑا ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو میرے ارد گرد دو ننھے نوجوان چھوٹے بچے وہاں پر کھڑے تھے، جنہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ جوانی میں ابھی قدم ہی رکھا ہو۔ وہ 16-17 سال یا اس سے بھی کم عمر کے وہ دو نوجوان یہ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش یہاں پر میرے ارد گرد کوئی مضبوط مرد ہوتے تو یہ میرا سہارا بنتے۔ یہ دو چھوٹے بچے یہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ابھی میرے دل کے اندر یہ خیال تھا ہی کہ ان میں سے ایک شخص، ایک لڑکے نے میری طرف میرے ہاتھ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ یا امی ہل تعرف ابا جہل، کہا کہ اے میرے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا ہاں میں بخوبی اسے جانتا ہوں، میں اسے اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ کہا تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا آپ کی ایک دائیں جانب جو کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بس میں نے سن رکھا ہے کہ اس نے میرے آقا کو بڑی تکلیفیں پہنچائی اور وہ میرے آقا کی بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا، بس میں نے یہ سن رکھا ہے، آج میرا ارادہ یہ ہے۔ وہ کہتے والذی نفسی بیدہ، اس نے قسم کھائی
کا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج وہ مجھے نظر آ جائے تو میں جا کر اس کے بدن سے چمٹ جاؤں گا اور پھر اسے اس قدر وہاں پر ماروں گا کہ یا تو جس کی میری جان چلی جائے یا پھر میں اس کی جان کو لے لوں۔ کہتے ہیں بس میرے دل میں یہ خواہش ہے اور اسی خواہش کے ساتھ میں مدینہ سے یہاں آیا ہوں کہ بس میں میرے آقا کے اس دشمن کو تہہ تیغ کر دوں۔ کہتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے قد کو دیکھا اور پھر اس کے حوصلوں کو دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ ہے کس طریقے کا اور اس کی باتیں کتنی اونچی ہیں۔ اس کا قد جتنا چھوٹا تھا اس کی باتیں اتنی ہی بڑی تھی۔ کہتے ہیں ابھی تو میں دائیں جانب والے کی وہ باتیں سن رہا تھا کہ بائیں جانب جو لڑکا کھڑا تھا اس نے پھر میری چٹکی لی اور کہا کہ یا امی ہل تعرف ابا جہل، اور اس نے بھی وہی سوال کیا، کہا کہ میرے چچا جان کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اس سے بھی وہی جواب دیا، کہا کہ اس کا بھی پھر میں نے اس سے پوچھا، کہا کہ تمہیں کیا معاملہ ہے اس ابو جہل سے؟ تو کہا کہ اس نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو اس بچے نے جواب دیا تھا۔ یعنی اس نے بھی کہا کہ بس میں نے سن رکھا ہے کہ وہ میرے آقا کا بڑا گستاخ تھا، وہ میرے آقا کی بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا، مکے میں جب میرے آقا تھے تو انہیں بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ کہا کہ بس آج میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ اسے تہہ تیغ کر دوں، اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو پھر میں کسی کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، اسے مٹی میں ملا کر آؤں۔ کہتے ہیں بس میں نے وہ دونوں نوجوانوں کے حوصلوں کو سنا اور اسی کے بیچ میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے لشکریوں کو ابھار رہا تھا، ان کے حوصلے بلند کر رہا تھا۔ بس جیسے ہی ابو جہل ہمارے سامنے آیا تو میں نے دونوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ ابھی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے وہ دیکھو کہ وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر جو غرور اور فخر کے ساتھ وہ جو اشعار پڑھ رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں بس کہنا کیا تھا، میں نے ایک اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں لڑکے اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کر وہ دوڑنے لگے اس کی طرف اور اس کے ساتھ ایسے چمٹے کہ ابو جہل کے جسم کو چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیا۔ دونوں بچوں نے اس طریقے سے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا کہ ابو جہل یہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہمیں نظر آنے لگا اور ان دونوں نے اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا، یہاں تک کہ ابو جہل کے اندر اٹھنے کی تو بڑی دور کی بات، بولنے تک کی بھی سکت نہ تھی۔ کہتے ہیں اب وہ دونوں اس کو چھلنی چھلنی کر کے زمین کے اوپر گرا کر پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے دشمن کو تہہ تیغ کر دیا ہے، اسے خاک میں ملا دیا ہے۔ تو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کیا تم دونوں نے اسے مارا ہے یا تم میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے، کہا حضور ہم نے دونوں نے مل کر اسے مارا ہے۔ کہا کہ پھر کیا تم نے جس تلواروں سے اسے مارا تھا ان تلواروں کو کسی کپڑے سے پوچھا تو نہیں ہے، اس کا خون صاف تو نہیں کیا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری تلواریں ابھی بھی اس کے خون کے اندر تربتر ہیں اور ہماری تلواروں سے اس کا خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں تلواریں طلب کی اور پھر تلواروں کا غور سے مطالعہ کیا، اسے دیکھا اور پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاکما قتلہ، کہا ہاں تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا۔ ذرا یہاں پر اگر اس جملے پر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ کتنے ہمیں نکتے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور تلواروں کو دیکھ کر وہ خون کو دیکھ کر فرمایا، کہا کہ ہاں تم دونوں نے اسے قتل کرو۔ اب ذرا اس جملے پر اس بات پر غور کیا جائے تو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی پر قربان جائیے کہ میرے آقا نہ صرف لوگوں کے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں بلکہ کس بدن کے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہرت سے قریب جو رب نے فرمایا ہے یہ اسی بات کا نتیجہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ہر بات کا علم عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دونوں شہزادوں نے دونوں نے اپنی داستان کو پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے تھے کہ جب مدینہ طیبہ سے پہلا دستہ 8 لوگوں کا یہ مدینہ طیبہ پہنچا ہوا تھا. تو مدینہ طیبہ میں جب یہ لوگ پہنچے تو ان میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کا نام افرا تھا. فرمایا جاتا ہے کہ یہ افرا کی 2 شادیاں ہوئی، لیکن اس کے جتنے بھی بچے تھے وہ ان کے باپ کی طرف منسوب نہ ہوئے، بلکہ لوگوں نے انہیں پہچانا تو ان کی ماں کے نام سے پہچانا. اور یہ اسی ماں، اسی عاشقہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، جن کے جب پہلا نکاح ہوا تو ان سے جو فرزند پیدا ہوئے عوف، معاذ اور معوذ. تو ان میں سے یہ معاذ اور معوذ یہ دونوں شہزادے تھے جنہوں نے ابو جہل کو تحریک کیا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ تو جنگ بدر کے اندر ہی یہ آپ شہید ہوئے اور حضرت عوف بھی شہید ہوئے. حضرت عوف بھی وہی ہے کہ جب بدر کے میدان میں جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت بندے سے کس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ یعنی کہ بندے کی کون سی ایسی ادا ہوتی ہے جسے دیکھ کر رب کائنات ہنستا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جب بندہ برہنہ سر، یعنی اس کے سر کے اوپر بھی کچھ نہ ہو، اس کی ڈھال اس نے پہنی نہ ہو، اور اس حالت کے اندر اگر وہ دشمن کے حلقے کے اندر ہاتھ ڈال دے، یعنی دشمن کے لشکر کے اندر وہ گھس جائے، تو اللہ رب العزت اس کی اس ادا سے بڑا خوش ہوتا ہے. یعنی وہ دشمن کا ڈر اس کے اوپر ذرہ برابر بھی نظر نہ آتا ہو، اور وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، اسے تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے تو اللہ رب العزت اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سنا اور فوراً یہ کافروں کے لشکر کے اندر گھس گئے، کئیوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد آپ نے بھی جام شہادت کو نوش کیا. یہ اسی ماں کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اور ان کے دوسرے 4 بیٹے دوسرے شوہر سے ہوئے جن کا نام عیاس، عاقل، خالد اور عامر ہے. یہ چاروں بھی جنگ بدر میں شامل. ذرا غور کیجئے، ایک ماں کی 7 اولادیں ہیں، اور وہ 7 کے 7 میدان بدر میں میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے تشریف فرما وہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. ذرا غور کیجئے، یہ سننے تک کی باتیں اگر ہم اپنے بزرگوں کی کرتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی تو ہم سن کر تو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کیا ان جیسا ہمارے اندر بھی عشق پایا جاتا ہے؟ کیا ان کی طرح ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے؟ نہیں. واقعی میں اس ماں کے اوپر قربان ہماری مائیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا. بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل پر حملہ کیا تو اس کے بعد یہ کئی کافروں نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو مار دیا ہے، تو حضرت معوذ کو بعد میں وہیں پر شہید کر دیا گیا. لیکن حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ اسی جنگ کے اندر میں لڑتا گیا، اور گھمسان کی لڑائی اور اتنی سخت لڑائی تھی کہ کافر یہ چاہ رہے تھے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور ایسی حالت کے اندر میرے ہاتھ کے اوپر ایک ایسا وار کیا گیا کہ میرا پورا ہاتھ کٹ گیا، اور صرف ایک چھوٹی سی ایسی رگ باقی رہ گئی تھی کہ جس کے ساتھ میرا ہاتھ لٹکا ہوا تھا. اب کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کے لٹکنے کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، یہاں تک کہ میں نے موقع پاتے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور جھٹک سے ایک ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ وہ جو لٹکا ہوا ہاتھ تھا وہ بھی اب اپنے کندھے سے دور ہو گیا. کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی، یہاں پر ایک اور عشق رسول کی چنگاری کو ہمارے سینوں کے اندر جلاتے ہوئے چلتے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں اپنا کٹا ہوا وہی ہاتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. یہ تاریخ نگاروں نے اور سیرت کی کتابوں نے ان واقعے کو بیان کیا ہے، اور کئی لوگوں نے صحیح روایات کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے.
فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں اپنے اس ہاتھ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ یہ کٹ چکا ہے، کندھے سے دور ہو چکا ہے، اور ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ طیب و طاہر آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور معاذ کو اپنے قریب کیا، کہا میرے غلام میرے قریب ہو جاؤ، اپنا لعاب دہن نکالا۔ راویان حدیث فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن کو کندھے پر لگایا اور حضرت معاذ کے ہاتھ کو کندھے کے ساتھ چمٹا دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ اس طریقے سے چمٹ گیا، حضرت معاذ کہتے ہیں پھر مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی، پھر مجھے کبھی زندگی پر تکلیف نہیں ہوئی۔ اور ابن اسحاق نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو شامل کیا کہ حضرت معاذ کا وہ ہاتھ چمٹ بھی گیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ بھی رہے۔ اور جہاں جہاں پر بھی جنگ ہوتی تھی آپ جنگ میں بھی شامل ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ ذرا اس آپریشن کو تو دیکھو، یہاں پر اگر ہم کسی بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھی آپریشن کرائے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے، کوئی کمی باقی بھی نہ رہے تو بڑھاپے کے اندر تو پھر بھی دکھنے لگتا ہے۔ لیکن یہ کیسا آپریشن تھا، یہ تمام ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، تمام طبیبوں کے طبیب وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب وہ آپ کرم فرماتے ہیں تو پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہنے دیتے۔ آپ کا جب کرم ہو جائے تو پھر کوئی کمی باقی ہی نہیں رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے اس ہاتھ کو بھی چمٹا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ابو جہل کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، کہا جاؤ دیکھو کہ ابو جہل واقعی میں مر گیا ہے یا نہیں مرا، یا پھر اسے اس کے لوگ اٹھا کر تو نہیں لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتے ہوئے وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر ابو جہل گرا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ارد گرد چکر لگائے تو اس کی سانسیں باقی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں ابھی بھی تلوار سنبھال رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر پہنچے اور اسے دیکھا تو وہ پھر بھی بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ لمن الدبر، کہا کہ فتح کس کو ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے کہتے ہیں للہ ولی رسولہ، کہا اللہ اور اس کے رسول کو فتح نصیب ہوئی۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کا عقیدہ بھی سنیے، صحابہ کرام کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کے لیے ہوا، جہاں پر بھی اللہ کے لیے کہتے تو فرماتے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا ہے۔ یہ آج کے بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر اللہ کی وحدانیت کو الگ بتاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو الگ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ مقام اللہ کی وحدان، اللہ کے واحد ہونے کے اعتبار سے اللہ واحد و قہار ہے، اس کا الہ ہونے کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر آپ کا بھی کوئی مثال، آپ کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس طریقے سے بدعقیدگی کو پھیلا دیا ہے۔ غرض کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو فتح نصیب ہوئی ہے، اور پھر آپ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس کی داڑھی کو پکڑ کر کہا الحمدللہ الذی احزاک اللہ احزاک یا عدو اللہ، کہا کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اے اللہ کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ذلیل و خوار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اسے قتل کرنا چاہا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ میری تلوار تو زنگ لگی ہوئی ہے اور اس تلوار سے اس کا گلا کٹے گا نہیں، اور کئی خواہ وہ اس کے ہاتھ میں ابھی اس کے ہاتھوں میں طاقت تھی، تو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے اس کے سر کے اندر مارنے لگے، یہاں تک کہ مار کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تو اسی کی تلوار لی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سر کو قلم کر کے ایک طرف گرا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب سر کو قلم کرنے لگے تو اس وقت بھی اس کا غرور اور فخر اور تکبر اس طریقے سے بڑھا ہوا تھا کہ اس نے اس وقت بھی کہا
کہا کہ ابلغ محمدن، اے عبداللہ ابن مسعود اپنے نبی کو بتا دینا، انی لم انزل عدوا لہ سائر الدہر والیوم اشد عداوۃ لہ، کہا کہ میں کل بھی اس نبی کا دشمن تھا اور ابھی بھی اس نبی کا دشمن ہوں۔ اس نے مرتے مرتے بھی اس کے غرور اور تکبر کو دیکھیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو جہل کے مرنے کی خبر دی گئی تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے تکبیر کو بلند فرمائی اور کہا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اسی نے اس پوری فتح کو حاصل کیا اور پورے لشکر کو اسی نے شکست دی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعریف بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے جب یہ الفاظ بتائے تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہاں ہاں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کے قوم کے اندر ایک فرعون کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مجھے تمام انبیاء سے یہ برتر و بالا مقام عطا فرمایا، تو میری امت کے جو میرے دشمن بھی تھے وہ بھی تمام فرعونوں سے بڑھ کر فرعون بنے۔ تو کہا کہ ہر امت کے اندر ایک فرعون ہوا، اور وہ فرعون ایسے تھے کہ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو ان کے اندر اس وقت نرمی آ گئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ نبی جنا علیہ السلام کی قوم کا فرعون، کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور دریائے نیل کی موجوں نے جب اسے اپنے اندر سمانا شروع کیا تو اس وقت اس کی بھی زبان سے نکل گیا، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہا اس نے بھی اس وقت موجوں میں ڈوبتے ہوئے کہا کہ ہاں ہاں میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بنی اسرائیل جس کو خدا مانتے میں بھی اس کو خدا مانتا ہوں۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اس قوم موسیٰ کے اس فرعون نے تو مرتے مرتے بھی دین کو قبول کرنا چاہا، لیکن میری امت کا جو فرعون تھا یہ اتنا سخت دل تھا کہ مرتے مرتے بھی اس نے میری دشمنی کو دکھایا۔ تو کہا کہ یہ ہر قوم کے دشمن بھی یہ انوکھے تھے اور میری امت کا دشمن بھی انوکھا ہے۔ گویا کہ اس امت کے جو مشن چلانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو نائبین رسول کہتے ہیں، انہیں بھی یہاں پر ایک سبق، انمول سبق مل رہا ہے کہ اس امت کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر بھی دشمن ہوئے ہیں، لیکن اس امت کے جو دشمن ہیں ان کے اندر سختی پچھلے لوگوں کی دشمنی سے یہ زیادہ سختی پائی جاتی ہو۔ تو غرض کے اب وہاں پر ابو جہل نے بھی یہ بات کہا کہ اس نے غرور اور تکبر یہ مرتے ہوئے بھی دکھایا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سینے پر چڑھے اور اس کا گلا کاٹنے لگے تو کہا کہ لقد رقیت مرتقی صعبا یا ربی الغنم، کہا کہ اے بکریوں کے نکمے چرواہے، میرا سر کاٹنا تو تھوڑا الگ سے کاٹنا کہ کسی کو لگے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ گویا کہ مرتے وقت بھی اس کے غرور اور تکبر کا جو نشہ تھا یہ اترا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ قتل کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سر لے کر آپ کے قدموں میں پھینک دیا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف مکے کے سرداروں کا سردار تھا، بہت بڑا رئیس، بہت بڑا امیر تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ کے اندر بڑے امیروں کی بکریوں کو لے کر چرایا کرتے تھے، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ایسا اعلیٰ ترین مکان یا اعلیٰ ترین کپڑے نہیں تھے، بلکہ ایک غربت کی زندگی گزارتے تھے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، دین اسلام کی روشنی ان کے سینوں تک پہنچ گئی، تو یہی ابو جہل یہ نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں کو کھینچتا، آپ کو گھسیٹتا، اور کبھی آپ کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھتا تو آپ کو تکلیفیں پہنچاتا، آپ کو گالیاں دیتا، آپ کو سزائیں دیتا، اور اس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کے اس دین نے، دین اسلام کو قبول کرنے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہی عبداللہ ابن مسعود جو ایک غریب گھر کا شہزادہ تھا، جو ایک غریب گھر کا ایک شباسی تھا، وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود اب جب اللہ رب العزت نے اسے شرف عطا فرمایا تو وہ کسی عام شخص کا گلا نہیں کاٹ رہا ہے،
وہ کسی عام شخص کا سر یا تن سے جدا نہیں کر رہا ہے، بلکہ مکے کے بڑے سرداروں کے سردار ابو جہل کے سر کو دور کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور اللہ جب مقام سے نوازتا ہے تو کتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو جہل کا تو معاملہ ختم ہوا، لیکن وہ معاذ اور حضرت افرا کی وہ فیملی کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی، فرماتے کہ مدینہ طیبہ سے پہلا روانہ ہونے والا وہ قافلہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہاں پر عقبہ کی پہاڑی پر جنہوں نے سب سے پہلے دین کو قبول کیا، وہ 8 افراد تھے۔ ان 8 میں ایک عورت تھی جن کا نام افرا تھا، اور اس وقت بھی ان کا ایک بیٹا حضرت عوف ان کے ساتھ موجود تھے۔ اب یہاں پر جنگ بدر کے اندر وہ 7 بیٹے موجود ہیں۔ وہی افرا کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ماں نیک ہوتی ہے تو وہاں پر اولاد بھی صالح پاکا کرتی ہے، وہاں پر اولاد بھی یہ صالح اور نیک ہوا کرتی ہے، اس گھر کا نظام بھی اسلامی نظام ہوا کرتا ہے۔ وہ ماں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنے پورے کنبے کو ہی قربان کر دیا تھا، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس گھر سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابھی تو ہم نے عوف، حضرت معاذ، حضرت معاویز کی کہانی کو سنا۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک پوتی تھی جو حضرت معاویز کی بیٹی تھی۔ حضرت معاویز رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی جن کا نام ربیعہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ نے اپنی اس بھتیجی کو بلایا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تشت تھا۔ کہا کہ اے میری بھتیجی، اے میری بیٹی، جاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور یہ تحفے کے طور پر میرے آقا کی بارگاہ میں اسے پیش کر دو۔ حضرت ربیعہ چھوٹی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تشت لے کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد جب وہ چلنے لگی تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھجوروں کا تشت لے کر آئی تھی، اور اسی وقت ایک بحرین کا سفیر آیا ہوا تھا، اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک قیمتی زیور، گلے کے اندر پہننے کا ایک زیور، یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کی۔ اس طرف وہ سونے کا زیور آیا اور اس طرف وہ تشت میں کھجوروں کو لے کر یہ وہاں پر پہنچی۔ اب جب وہ واپس چلنے لگی تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا کہ اے میری بیٹی ادھر آؤ، لو اس زیور کو لے جاؤ اور اسے پہنا کرو، یہ میرے آقا کی عطا ہے۔ ذرا دیکھ، یہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ اور وہ زیور ابھی آیا ہی تھا، میرے آقا نے اسے اپنے خاندان کے لیے نہیں رکھا، بلکہ فوراً جیسے آیا اسی ہاتھوں سے حضرت ربیعہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت ربیعہ اسے لے کر گئی اور میرے آقا نے فرمایا تھا، کہا اسے پہنا کرو۔ کہتے ہیں میں نے اسے پہنا اور ایسا پہنا کہ پھر زندگی بھر اسے پہنتی رہی۔ اور پھر نبی پاک حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میری شادی ہوئی تو اس وقت بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا نکاح ہونے تک میرے گھر پر تشریف فرما رہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے پوتے حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ربیعہ سے کہا کہ صفلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ تم نے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ تو ہمارے سامنے بیان کرو، یعنی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، آپ کیسے تھے، ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ حضرت ربیعہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے پوتے سے کہا یا بنیہ لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعا، کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے حلیے کو صرف 2 لفظوں کے اندر کیسے بیان فرما دیا۔ یہ واقعی میں یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا ہی کمال ہے کہ جو 2 لفظوں کے اندر یہ کئی بڑی بڑی باتوں کو سما دیتے تھے۔ تو کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر تم دیکھتے تو ایسا لگتا کہ جیسے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اسی کے اندر جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ابو ذات القرش کے ساتھ ہوا جو مکہ کا بڑا سردار تھا، اور وہ اس طریقے سے
وہ لوہے کے کپڑے وغیرہ پہن کر آیا ہوا تھا، فولاد کے اندر ایسا رچا بسا تھا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سوا کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے نیزے کو تاکا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو میں نے وہ نیزہ پہلے ہی وار کے اندر اس کی آنکھ کے اندر گھسیڑ دیا، اور وہ آنکھ کے اندر ہوتے ہوئے یہ پیچھے سر کے پیچھے نکل گیا، اور اسی وقت وہ فولاد کا ٹکڑا یہ زمین کے اوپر سرنگو ہو کر گر گیا. کہتے ہیں اس کے بعد جیسے میں نے اسے نکالا تو وہ نکلنے میں نے پوری طاقت لگائی لیکن وہ نکل نہیں پا رہا تھا. آخر کار میں نے اس کے سر کے اوپر اپنے دونوں پاؤں رکھے اور اس کے بعد اسے کھینچا، جب جا کر میرا نیزہ نکلا لیکن اس کی نوک کچھ مڑ گئی تھی. کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پھر اپنے نیزے کو طلب کیا. کہتے ہیں میں نے وہ نیزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، وہ کہہ دے دیا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے انتقال ہوا، حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ نیزہ یہ اپنے گھر پر منگا لیا اور اپنے گھر پر اسے رکھنے لگا. لیکن پھر جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر سے وہ نیزہ اپنے یہاں پر منگا لیا. کہتے ہیں میں نے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو نیزہ یہ دے دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد جیسے انتقال ہوا تو میں نے پھر وہ نیزہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر سے اپنے گھر پر منگا لیا. ذرا دیکھیے کہ یہ ایک لکڑی کی چیز تھی، غور کرتے جائیے، لیکن اس کے اندر وہ کون سا ایسا کمال تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام اس نیزے کو طلب کر رہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے گھر پر واپس منگا لیا، لیکن جیسے حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ منتخب ہوئے فوراً انہوں نے وہ نیزے کو یہ واپس اپنے گھر پر منگایا. تو کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو جیسے انہوں نے طلب کیا تو میں نے انہیں بھی دے دیا. اب حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی اسی طرح کیا، حضرت مولا کائنات نے بھی اسی طرح کیا، اور اس وقت تک کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ انتقال ہو گیا. پھر ان کے خاندان والوں نے حضرت مولا کائنات کے خاندان ہی کے اندر وہ نیزہ رہنے دیا. فرمائے اب یہاں پر بزرگان دین فرماتے کہ وہ نیزے کے اندر کون سی ایسی تاثیر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے رکھا. پھر تبرک کے طور پر یہ صحابہ کرام بھی نسل بعد نسل اسے منتقل کرتے گئے. تو فرمایا کہ یہ نسبتیں ہوتی ہے کہ ایک لکڑی کی چیز تھی لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ نہیں پتا کہ اسے کیوں پسند کیا گیا ہے، بس یہ پتا تھا کہ میرے آقا نے اسے پسند فرمایا، میرے آقا نے اسے اپنے پاس رکھا تھا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے زبیر اس نیزے کو میرے پاس رہنے دو، بس اسی وجہ سے کہ میرے آقا اسے اپنے پاس رکھا کرتے. حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا، کہا کہ اے زبیر اس نیزے کو میرے پاس رہنے دو، بس اسی لیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اور میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نیزے کو اپنے پاس رکھا. تو گویا کہ یہ صحابہ کرام کی بھی ادائیں تھی کہ وہ نسبتوں سے بڑا تعلق رکھتے تھے اور ان چیزوں سے بڑی محبت ہوتی تھی کہ وہ بزرگان دین کی چیزوں کو صحابہ کرام بھی اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھتے تھے. ابو البختری بن ہشام، ان کے تذکرے کو ہم نے مکہ کی زندگی کے اندر سماعت کیا کہ ابو البختری بن ہشام مکہ کے ان کافروں کے اندر سے تھا جنہوں نے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو کوئی نقصان یا انہیں گالیاں دینا یا ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، یہ کیریکٹر یہ ابو البختری بن ہشام کا نہیں تھا. بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو شعبہ ابی طالب کے اندر یہ بائیکاٹ کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا کہ کوئی مسلمانوں کو پانی تک نہیں پلاتا تھا، کوئی مسلمانوں کے ساتھ کوئی کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں بناتا تھا، اس وقت ابو البختری بن ہشام کا یہ کیریکٹر تھا کہ انہوں نے یہ معاہدے کو ختم کیا اور مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دلائی تھی. اسی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کافروں کے ساتھ سامنا ہوا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے نامزد فرمایا تھا، کہا کہ بنی ہاشم کے لوگ یہاں پر ابو جہل کی شاطرانہ مجبوریوں کی وجہ سے لائے گئے ہیں، تو کوئی اگر بنی ہاشم خاندان کے اگر کچھ لوگ پائے تو انہیں قتل نہ کرے بلکہ ان کو قیدی بنا لے، انہیں چھوڑ دے، اور اگر کوئی ابو البختری بن ہشام کو پائے تو وہ اسے بھی قتل نہ کرے.
اس کو بھی چھوڑ دے اور اسے قتل نہ کرے. کہتے ہیں کہ ابو البختری بن ہشام جب یہ وہاں پر میدان میں چونکہ کافروں کی طرف سے یہ ابو جہل نے اسے آر دلائی تو وہ بھی وہاں پر بدر کے میدان میں آیا ہوا تھا. ابو البختری بن ہشام کا جس کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا تو وہ مجزر بن زیاد بلوی تھے. حضرت مجزر بن زیاد بلوی نے جیسے ہی ابو البختری سامنے آئے تو ان سے کہا کہ ابو البختری میرے آقا نے تمہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو کہا کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا اس لیے بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ. ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جنادہ بن ملیحہ لیثی. تو کہتے ہیں کہ کہا کہ میرے دوست کا کیا بنے گا. تو حضرت مجزر نے کہا کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ اسے ضرور میں قتل کروں گا. تو ابو البختری نے کہا کہ پھر میں اپنے دوست کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے کہ اگر میں مکہ واپس لوٹوں گا تو وہاں کی عورتیں باتیں کریں گی کہ اپنے دوست کو بلی کا بکرا بنا دیا اور اپنی زندگی کو اس نے بچا لیا. تو پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تلوار نکالی اور یہ شعر پڑھتے ہوئے اس نے مجزر کے اوپر حملہ کیا کہ کسی آزاد ماں کا بیٹا اپنے دوست کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اپنا راستہ اسے نظر آئے. یہ کہتے ہوئے جیسے ابو البختری نے یہ مجزر کے اوپر وار کیا تو کہتے ہیں مجزر بڑے طاقتور انسان تھے. انہوں نے ابو البختری اور جنادہ بن ملیحہ دونوں کو تہہ دیگ کر دیا اور دونوں کو واصل جہنم کیا. کہتے ہیں کہ وہ دونوں کو یہ قتل کر دیا گیا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں پر آپ کا دریائے کرم اس طریقے سے جوش میں تھا کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے فرشتوں کی مدد کے لیے بلا دیا ہے کہ 3000 یا 5000 فرشتے یہ اللہ رب العزت نے میدان بدر کی سرزمین پر نازل فرمائے. ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں ایسی عاجزانہ یہ دعائیں تھی اور دوسری طرف دریائے رحمت ایسا جوش میں تھا کہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ یہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گمسان کی شروع تھی اس حالت میں پہنچے لڑتے ہوئے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑے پہنچے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری تلوار تو ٹوٹ گئی ہے اب میں کس طریقے سے جنگ کروں. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پر تھے وہیں پر ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اٹھائی اور اٹھاتے ہوئے حضرت عکاشہ کو دے دی. کہا کہ لو اس سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں نے اس لکڑی کو پکڑا اور پھر اسے جیسے ہوا میں لہرایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک لمبی تلوار بنی ہوئی جس کا لوہا بڑا مضبوط تھا اور اس کے اندر سفیدی اور اس کے اندر ایسی تیزی پائی جاتی تھی کہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کئی کافروں کو تہہ دیگ کیا کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریائے رحمت جوش میں ہونے کی نشانی ہے. یہ آپ کے معجزات ہیں کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ معجزانہ شان دکھا رہے تھے کہ وہ تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں شرابور ہوتے جا رہے ہیں. اب حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار میرے پاس رہی یہاں تک کہ جب طلیحہ مدعی جس نے طلیحہ بن اسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے حضرت عکاشہ کو شہید کیا. فرماتے کہ وہاں تک جتنی بھی جنگیں ہوئی میں اس تلوار کے ساتھ لڑتا رہا. فرمائیے ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک لکڑی تھی میرے آقا نے اسے تلوار کے طور پر دے دیا تو وہ تلوار بن گئی. یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے. اس یہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریائے رحمت جوش میں ہونے کی یہ نشانی بھی دیکھیے اور اللہ کا اختیار بھی دیکھیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کیسا اختیار عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر جب ارشاد فرما رہے تھے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر وہ کرم فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں رب کائنات بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 70,000 میں میں بھی ہوں گا یا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ منہم اے اللہ اس عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما دے. تو حضرت عکاشہ کی جنت تو یہی سے پکی ہو گئی. ان 70,000 میں دوسرے کون ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے لیکن حضرت عکاشہ ہوں گے یہ سب کوئی جانتے ہیں. یہ
حضرت عکاشہ کا عشق رسول تھا، یہاں پر صحابہ کرام کا جو عشق رسول تھا اور آج جو ہمارا عشق ہے اس کے اندر جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام جو تھے انہیں ایسا یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جب لکڑی دی گئی تو حضرت عکاشہ یہ بھی کہہ سکتے تھے حضور لکڑی سے کس طریقے سے لڑوں گا، لیکن حضرت عکاشہ کا یقین تھا کہ میرے آقا نے لکڑی دی ہے، اگر اس سے لڑنے کے لیے کہہ دیا ہے تو مجھے صرف لڑنا ہے، اب یہ لکڑی ہے یا لوہا ہے مجھے اس میں نہیں پڑنا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ کوئی چیز دے بھی دے تو پھر بھی بندہ سامنے سے پوچھے گا اس سے فائدہ ہوگا بھی یا نہیں۔ مفتی صاحب ایک مرتبہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ ایک ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر ایک مسلمان کا بھی بیڈ تھا، ایک کافر کا بھی بیڈ تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو تھا تو اسے مفتی صاحب نے قرآن کی کئی سورتیں پڑھ کر پانی دم کر کے دیا، تو پھر وہ وہاں پر وہ کافر کا بھی تھا تو اس کے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضور کچھ پڑھ دیجئے تاکہ میرے بیٹے کو شفا ہو جائے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ پڑھا، بس دعا پڑھی اور اسے فوراً دے دیا پانی، اور وہ لے کر چلی گئی، اس نے پلایا، اور یہاں پر اسے کئی سورتیں پڑھ کر دی گئی، تو اس کے بعد وہ بولتا ہے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ یعنی کہ یہ اس طریقے کے ہمارے عقائد اور نظریات کے اندر کمی آ گئی ہے اور کمزوری آ گئی ہے۔ صحابہ کرام کا عشق رسول اتنا مضبوط تھا کہ ان کے اندر یقین پایا جاتا تھا، ان کے اندر ایمان پایا جاتا تھا، جس یقین نے انہیں بہت ہی اونچے مقام تک پہنچایا۔ تو غرض کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی لکڑی لی اور اسی سے لڑتے رہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایک اور معاملہ پیش آیا، حضرت سلمہ بن اسلم بن حریث، ان کی بھی تلوار اثناء جنگ ٹوٹ گئی، تو آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر ہی کے مقام پر انہیں بھی ایک ٹہنی کھجوروں کی عطا فرمائی، وہ بھی تلوار بن گئی، اور فرماتے ہیں کہ میں اس تلوار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ملک شام کی جنگیں ہوئی وہاں تک اس تلوار سے لڑتا رہا، اور وہ تلوار میرا ساتھ دیتی رہی، کبھی اسے نہ زنگ لگا نہ کبھی اس کی تیزگی کے اندر کمی آئی، یہاں تک کہ اس عہد فاروقی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، وہاں تک آپ کی وہ تلوار یہ ان کے ساتھ رہی۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں ایک اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوئی، حضرت عاصم بن عمرو بن قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر کسی کافر کا تیر لگا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کا ڈھیلا یہ باہر آپ کے رخسار کے اوپر لٹکنے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ اسے کھینچ لو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اس آنکھ کو دور کر، یہ تمہاری آنکھ اب کام کی نہیں رہ گئی ہے، تو یہ جو تکلیف بھی تمہیں ہو رہی ہے اسے بھی دور کر دو تاکہ پھر تمہاری آنکھ نہیں رہے گی لیکن یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں نہیں، میں پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤں، وہ مجھے کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں یہ کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ حضور میری آنکھ یہ لٹک چکی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اسے دور کر دو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا وَقَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنُ اصیبت، کہا کہ نہیں انہیں معلوم نہیں ہے، تمہاری آنکھ کو کچھ نہیں ہوا ہے، آؤ میرے قریب آؤ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو قریب کیا، آپ کی آنکھ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے ڈولے کو ایک آنکھ سے پکڑ کر آنکھ کی جگہ پر رکھا، اور میرے رحمت والے آقا نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ آپ کی آنکھ کے اوپر پھیر دیا۔ یہ ایک ایسا آپریشن تھا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میری کون سی آنکھ خراب ہوئی تھی، کون سی آنکھ خراب ہوئی تھی، یہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے کہ حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ پہلے میری آنکھ کے اندر یہ روشنی کم تھی، میرے آقا کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے ایسی روشنی نصیب ہو گئی کہ میں اس آنکھ سے کم اور میرے آقا کے ہاتھ پھیرائی ہوئے آنکھ سے یہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری اور آپ کے معجزات بھری وہ ادائیں تھی کہ صحابہ کرام ان اداؤں کے اسیر تھے اور اس عشق رسول کے اندر اپنی جانوں کو بھی قربان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔